اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث خمس میں تھی اور خمس میں ہم نے کہا کہ معون ثنا کو نکالا جائے گا اور معون ثنا کو نکال کر جو وہ ہے آپ کا بچت جو بنتی ہے اس پر خمس ہے۔ معون ثنا کو نکالیں گے ہم ارباح مکاسب میں سے، باقی جو چیزیں ہیں آپ کو غنیمت مل گیا یا آپ کو کوئی کنز مل گیا، وہاں پر پھر اس کو حاصل کرنے میں جو خرچ ہے وہ ہے معون ثنا نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد کل آپ لوگوں نے گزشتہ کل بات یہ ہوئی تھی جب ہم نے پڑھا تو آیا جو رأس ثنا ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خود تعین کر سکتے ہیں یا وہ جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے وہ رأس ثنا ہے۔ یہاں علماء میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کمانا شروع کیا ہے وہی رأس ثنا ہے، یا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ نے کب اس تاریخ کو فکس کرنا ہے۔ ٹھیک، جس دن سے آپ نے کمانا شروع کیا اس دن سے آپ کے لیے رأس ثنا ہے۔ ٹھیک، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی مرضی ہے، جس دن آپ نے کمانا شروع کیا ہے وہ آپ کے لیے رأس ثنا ہو جائے گا، یا آپ کو جو جو چیز جب جب ملی ہے ان سب کا رأس ثنا وہاں سے بنا لیں۔ مجھے یہ جس دن ملا آج ملا ہے، اس کا رأس ثنا آج ہوگا، کل یہ ملا اس کا کل ہوگا، پرسوں وہ ملا اس کا پرسوں ہوگا۔ ٹھیک، یہ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جس وقت میں نے کمانا شروع کیا وہ کیا ہے؟ 1 مارچ ہے مثلا۔ ٹھیک، 1 مارچ کو میں نے رأس ثنا کیا، 1 مارچ کو میرے پاس تنخواہ آ جاتی ہے، تھوڑا سا پیسہ آتا ہے، میں اس کو مارچ سے پہلے کیا آتا ہے؟ فروری ہے، فروری 31 فروری پہ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ تنخواہ اس میں شامل نہ ہو، 30 فروری پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، لے جا سکتا ہوں یا نہیں لے کے جا سکتا؟ سال گزرنے کے بعد لے جا سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا رأس ثنا آپ کی جو آپ نے کمانا شروع کیا وہاں ہے، وہاں سے 1 سال کے بعد آپ اس رأس ثنا کو آگے نہیں لے کے جا سکتے، پیچھے لا سکتے۔ یہاں تک واضح ہے؟ ٹھیک ہو، ادھر ایک فرق اور ہے، وہ یہ ہے کہ آیت اللہ خوئی اور ان کے جو عام فکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو چاہیں رأس ثنا کو آپ متعدد بنانا چاہیں یا ایک رأس ثنا بنانا چاہیں کہ اس دن جو کچھ ہے وہ بچت ہو جائے، یا مثلا میرا رأس ثنا وہی ہے 1 مارچ ہے، ایک چیز مجھے اسی دن ملی ہے جس پہ ایک دن بھی نہیں گزرا ہے، سال تو دور کی بات ہے، میں باقیوں پہ خمس دے دوں گا، اسے کہوں گا یہ تو مجھے کل ملا ہے، اس کا سال ہوگا تو میں اس کو خمس دے دوں گا۔ یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ ٹھیک، اچھا ہوئی کہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مختار تھے، آپ ہر چیز کے لیے رأس ثنا بنا سکتے تھے نا، ہر آمدنی کے لیے، یہ بھی ان میں سے ایک آمدنی، آپ نے اس کو الگ کر کے اس کو کیا بنا دیا؟ رأس ثنا بنا دیا۔ ٹھیک، آیت اللہ سیستانی کیا کہتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ یہ بات اس اطلاق کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مکلف جو ہے یہ 2 طرح کا ہے، ایک اس کا کوئی پیشہ ہے، کوئی آمدنی ہے، کوئی ذریعہ ہے کمانے کا ذریعہ، تنخواہ ہے، فلان ہے، تجارت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ ہماری طرح ہے، عاطل ہے، طالب علم ہے، کوئی اس کے ذریعہ آمدن نہیں، کبھی کچھ مل گیا، کبھی تبلیغ پہ چلے گئے، کبھی کسی نے کوئی ہدیہ دے دیا، کبھی کسی شہری آیا، کبھی نہیں آیا۔ ٹھیک، تو ہماری کوئی ایسی آمدن نہیں۔ وہ جو سرکاری ملازم ہے یا ملازم ہے یا تاجر ہے یا جو بھی کام کرتا ہے جس کی انکم ہے
اور اس کی انکم اتنی ہے، انکم ویسی تو کہتے ہیں سب کی ہے، میری بھی کبھی کبھار انکم ہو جاتی ہے، اتنی انکم ہے کہ اس کا معونہ سنہ اس انکم سے چلتا ہے، تو وہ کون ہو جائے گا؟ وہ کام کرنے والا ہو جائے گا، آمدنی والا ہو جائے گا۔ وہ یہ کام نہیں کر سکتا جو آیت اللہ خوئی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے لیے کیا کرے، الگ سے راس ثنا بنا لے، ٹھیک؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ جس دن اس کی آمدنی ہوئی ہے اس دن اس کا راس ثنا ہے، وہ بھی اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس کو صرف پیچھے کر سکتا ہے 1 سال کے بعد، اس کے علاوہ اس کو چھیڑ نہیں سکتا۔ اس دن جو کچھ ہوگا، پیسہ بچا ہوا ہوگا، اس پہ خمس واجب ہوگا، یہ نہیں کہ یہ تو آج آیا ہے، اس پہ ابھی سال نہیں ہوا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ کون وہ کر سکتا ہے؟ جس کے پاس عمل اور منفعت نہیں ہے ہماری طرح۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم جو چیز جب آئی ہوگی اس کو دیکھیں گے، اس کا سنا پورا ہوتا ہے یا پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہم بھی اگر سال بنائیں اور اس دن دیکھ کے اپنے آپ کو راحت کریں، وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے پاس یہ دوسرا والا آپشن بھی موجود ہے، ٹھیک؟ اچھا، اب ایک شخص وہ ہے جس کے زیادہ آمدنی، آپ نے کہا نا جب سے کمانا شروع کیا وہ راس ثنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک آدمی ہے وہ بزنس بھی کرتا ہے، نوکری بھی کرتا ہے، ٹھیک، اور کیا کرتا ہے؟ خطابت بھی کرتا ہے۔ یہ آپ لوگ ہو گئے، آپ لوگوں کو جاب بھی مل گئی، ہم نے بزنس بھی کیا اور آپ نے خطابت بھی کیا، اور اس میں سے کیا ہو گیا؟ مختلف مستقل آمدنیاں آنا شروع ہو گئی، ٹھیک؟ یہاں آیت السیستانی جس کو منع کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ہر جو منفعت آئی اس کے لیے راس ثنا بنائے، یہ نہیں ہے، جو کما رہے ہیں جب کمانا شروع کیا وہ راس ثنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ یہاں پر یہ کر سکتا ہے کہ ہر بزنس جب سے شروع کیا وہ الگ، نوکری جب سے شروع کیا وہ الگ، خطابت جب سے شروع کیا وہ الگ، یہ 3 سال تو بنا سکتے، یا ان تینوں کے لیے 1 سال بنا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ کون کر سکتا ہے؟ جس کے پیسے متعدد ہوں، جس کا ایک پیسہ ہے وہ نہیں کر سکتا، اور جس کا پیسہ ہی نہیں ہے وہ تو ویسے ہی وہ کر سکتا تھا، اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، ٹھیک؟ اچھا، اب پھر کیونکہ انہوں نے اس صاحب مہنہ کو، کمانے والے کو نہ کمانے والے سے الگ کیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ صاحب مہنہ کون ہے؟ ہمیں یہ تو پتہ چلے نا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ صاحب مہنہ وہ ہے جس کی اتنی آمدنی ہوتی ہو کہ اس آمدنی سے اس کا گزر بسر ہو، سال کا معاونہ اس آمدنی سے آتا ہو، کبھی کبھار مجھے ہدیہ مل گیا، یہ تو کوئی آمدنی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں اگلا پھر کب ملے گا کب نہیں ملے گا، کافی ملے گا یا کافی نہیں ملے گا، ٹھیک؟ تو یہ کس کی طرف سے ہو گیا؟ راس الثنا کی طرف سے، جو آپ کے کچھ وہ تھے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم نے یہ بات تو سمجھ لی کہ ہمیں کیا چاہیے؟ راس الثنا چاہیے، سال ہمیں بنانا ہے، اس میں سے ہمیں معونہ نکالنا ہے، مازاد معونہ پر ہم نے خمس دینا ہے۔ یہاں تک یہ باتیں واضح ہو گئی، ٹھیک؟ اب بات یہ ہے کہ کیا چیز معونہ ہے اور کیا چیز معونہ نہیں ہے، ٹھیک؟ میں نے گھر بنانا ہے، وہ کوئی بزنس ایسا ہوگا بزنس کرنے والا جس کے 1 سال کی آمدنی سے گھر بن جاتا ہو، ہم تو 10 سال جوڑتے رہیں پھر بھی گھر نہیں بنتا، جوڑنا پڑتا ہے۔ شادی کرنی ہے، شادی کے خرچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ سال کے بچت سے تو نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی سالہ سال پیسے جوڑنے پڑتے ہیں۔ اب اس سال میں نے کمایا مثلا 10 لاکھ روپیہ، میری بچت ہوئی 2 لاکھ روپیہ، یہ 2 لاکھ روپیہ میں نے رکھ دیا کس میں؟ اکاؤنٹ میں، کہ میں نے گھر بنانا ہے،
میں نے پلاٹ لینا ہے، وہ 10 لاکھ کا ہے، یہ 2 لاکھ ہو گیا، اگلے سال 2 لاکھ ہوگا، اس سے اگلے سال 2 لاکھ ہوگا، جب 10 لاکھ ہوگا تو وہ پلاٹ 20 لاکھ کا ہو گیا ہوگا. ہماری زندگی تو اس طرح چل رہی ہوتی ہے نا. بچت کدھر؟ ٹھیک ہے، خمس کدھر ہے؟ تو آیا یہ جو میں نے پیسے بچائے گھر خریدنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، پلاٹ خریدنے کے لیے، یا پیسے بچائے اپنی شادی کے لیے، وہ سال کے آخر میں اس سے بھی میں اٹھا کے خمس دے دوں. یہ مؤنِ سنا ہے یا نہیں ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء؟ اقوال کچھ کہتے ہیں یہ مؤنِ سنا ہے، کچھ کہتے ہیں مؤنِ سنا نہیں. ٹھیک، اچھا، اس بات پر سب متفق ہیں کہ اگر آپ نے، جیسے مثال میں نے دی تھی، 10 لاکھ تھا، 10 لاکھ آپ کی آمدنی تھی، 2 لاکھ آپ کی بچت تھی، وہ بچت آپ نے لے جا کے بینک میں رکھ دیا یا اپنے سیو میں رکھ دیا 2 لاکھ روپیہ، اس پہ خمس ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ سب کہتے ہیں خمس. پھر کس چیز پہ خمس ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے پلاٹ لیا، اس کی قسط دے دی، لیکن پلاٹ کدھر چلا گیا؟ بچت میں چلا گیا. آپ نے اینٹیں لے کے ڈلوا دی، سریا مہنگا ہو رہا ہے، بناؤں گا میں اگلے سال، اس سال میں سریا لے کے رکھ لیتا ہوں. جو اختلاف ہے کہ یہ مؤنے میں سے ہے یا نہیں ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ آپ اس کو اس طرح خرچ کریں کہ اس کا سریا لے کے ڈال دیں. وہ جو کہتے ہیں کہ یہ مؤنے سنا میں آ گیا اور اب آپ کے اوپر کیا نہیں ہے؟ خمس نہیں ہے. وہ اس صورت میں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خرچ کر لیا، آپ نے سریا خرید لیا. یہاں جو کہتے ہیں خمس یہاں پر پھر بھی آئے گا، وہ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کہیں جی سال کے آخر میں میرے پاس 10 لاکھ روپے بچ گیا، 10 لاکھ پہ اگر میرا خمس آ رہا ہے، میں خمس کے اس تاریخ کے آنے سے 5 دن پہلے جا کے پلاٹ خرید لیتا ہوں. 10 لاکھ کا میں نے پلاٹ خرید لیا. پلاٹ کب آیا میرے اس میں؟ 2 دن پہلے آیا ہے. اس پہ خمس ہوگا؟ آپ لوگوں نے تو دینا نہیں ہے نا، آپ لوگوں نے لوگوں سے لینا ہے، اس لیے کو ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، اس پہ خمس ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس 10 لاکھ بچت میں تھا، اب وہ 10 لاکھ ادھر پراپرٹی میں تبدیل ہو گیا، اب پراپرٹی بچت میں ہے. وہ خمس جو کیش پہ آ رہا تھا، وہ خمس پراپرٹی میں چلا جائے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ پہ خمس نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے استعمال کی کوئی چیز لے رہے ہیں، رہنے کا گھر لے سک رہے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر تو اسی معاونے کیا جو آمدن ہے سال کی، اسی سے آپ لے رہے ہیں، وہ معاونے سنا میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک، اس پہ دلیل کیا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں آپ گھر کے لیے یا شادی کے لیے جو پیسے بچا رہے ہیں اس پہ خمس آ جائے گا، وہ استثناء نہیں ہے. ٹھیک، ظاہر روایات یہ ہیں کہ خمس بعد معونت السنہ ہے، سال کے معونے کے بعد خمس ہے، نہ معونے سنوات. آپ کا گھر اور شادی معونے سنوات ہے، معونے سنہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ معونے سنوات مستثنا ہے، معونے سنوات مستثنا نہیں. ٹھیک، دوسرا یہ ہے کہ خمس بدل ہے کس کا؟ زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کب ہوتا ہے؟ ہر سال میں. ٹھیک، آپ اس میں یہ نہیں کہتے کہ یہ نصاب میں اگر سے آ گیا ہے لیکن مجھے یہ رکھنا ضروری ہے، اگر میں نہ رکھوں اور یہ دے دوں نصاب کے مطابق تو پتہ نہیں میرا کیا نہیں ہوگا، میری شادی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، یا میرا گھر نہیں بنے گا اگر میں ان کا زکوٰۃ دے دوں. بنے یا نہ بنے، نصاب آ گیا، سال آ گیا، آپ نے دینا ہے، باقی آپ نے کچھ اور نہیں دیکھنا ہے. ہاں، وہ نصاب میں نہ آتا، اسی سال میں خرچ ہو جاتا، پھر آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں تھی. آ گیا سال میں،
آپ کو آ جائے گا. ٹھیک. خوب اس کے بعد صحیح اور وہ بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ خمس بعد سنہ ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی مخصص نہیں ہے کہ ہم کہ یہ بعد سنہ شادی میں اور گھر میں بعد سنوات میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ہمارے پاس کوئی. یہاں پہ ایک سوال تھا. جی. اگر یہ مونہ سنوات جو ہے وہ خارج ہوتا ہے نا، کیونکہ بے شک وہ اگلے سال میں خارج ہوگا، لیکن مطلب وہ اس پہ تو نہیں ہوتا نا، وہ اگلے سال ہو، اس سے اگلے سال ہو، اس سے اگلے سال ہو. اور جو دوسری زکوٰۃ والی بات ہے اس میں تو ایسا وہ ضرورت ہو یا نہ ہو وہ تو ہے ہی نہیں. اگر وہ بھیڑیں یا وہ مقدار مقرر تک پہنچ جائیں گی تو پھر تو اس سے زکوٰۃ دینا پڑے گی. اس میں تو پھر وہ نہیں ہے جو خمس. آواز آپ کی تھوڑی سی کٹ رہی ہے، دوبارہ سے ذرا. پہلا والا کیا تھا آپ کا؟ جی میں نے کہا صاحب وہ مونہ سنوات جو ہے خمس کی صورت میں وہ تو کٹتا ہے نا، مطلب یعنی وہ تو ہر سال کے حساب سے کٹ جائے گا. صرف یہ ہے کہ وقت کا فرق ہے، ٹائم کا فرق ہے کہ وہ بعد میں کٹتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں معونِ سنہ میرا خارج ہے یا معونِ شہر خارج ہے، آپ کو سنوات یہاں سے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہیں کہ آپ ہر مہینے آپ کو دینا ہے، ہر مہینے جو بچت ہے، میرا ہر مہینے کی بچت ہو سکتا ہے 10 روپے بچت ہو کے مہینے کے آخر میں میرے پاس 120 روپے بچت ہو. اگر سال کی بچت ہو تو سال کے آخر میں باقی ساری چیزیں جو مائنس پلس ہے وہ سب کو نکال کے 20 روپے کی بچت ہے. اب مجھ پہ 20 روپے پہ خمس واجب ہے یا 120 روپے پہ خمس واجب ہے؟ سوال یہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو 20 اچھا روپے پہ. یہی اب اس کو آجے سنہ اور سنوات پہ لے آئیں. اگر آپ کو ہر سال پر معونِ سنہ ہے تو آپ نے ابھی جو 2 لاکھ بچایا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کچھ بچایا ہوا لگتا ہے، ٹھیک، تو یہ جو بچایا ہوا ہے اس پہ خمس آ گیا. ٹھیک ہے نا. اور اگر معونِ سنوات ہے تو میں 10 سال پیسے جوڑوں گا، اس کے بعد میں نے خمس دینا ہے. تو یہ 10 سال کے 9 سال میں جو جوڑ کے میں نے گھر بنا لیا، اس پہ خمس آئے گا، اس پہ خمس نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ پھر تو آنا تو ہے، سنوات پہ بھی آنا ہے. معونِ سنوات سے مراد یہ نہیں ہے کہ 1 سال تو آپ پہ خمس آئے گا، اگلے سال آپ پہ خمس نہیں آئے گا. ہر سال خمس آتا ہے. اس سینس میں آپ معونِ سنوات کہتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. یہ نا اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سال کے آخر میں حساب کر لینا ہے، معونِ سنہ کو استثناء کرنا ہے، یا میں کہوں نہیں جی میں نے معونِ سنہ نہیں، میں نے معونِ سنوات کو استثناء کرنا ہے. تو سنوات میں میرا جو گھر بن رہا ہے 5 سال میں وہ معونے میں آ جائے گا، وہ بچت میں نہیں جائے گا. خمس بچت پہ ہے، یہ بچت پہ گیا یا نہیں گیا اس کی بات ہے. رہ گیا جو آپ بدلیت خمس عن زکوٰۃ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ وہاں تو آپ بچت ہو یا نہ ہو آپ کو دینا ہی دینا ہے، یہاں بچت پہ دینا ہے. سب ہو سکتا اس کے ساتھ. جی اس کے ساتھ قیاس نہیں ہو سکتا خمس کرنا، ہاں یعنی زکوٰۃ. قیاس نہیں کر رہے. قیاس ویسی بھی کسی طرح سے بھی نہیں ہونا تھا نا. یہ قیاس ادھر قیاس نہیں کر رہے کہ کیونکہ یہاں جو ہے وہ معونِ کیا ہے سنہ ہے، ادھر بھی معونِ سنہ ہے، ادھر تو معونہ دیکھنا ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ خمس زکوٰۃ کے بدلے میں ہے. زکوٰۃ میں کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ میں ہم معونِ سنہ کو نکالتے ہیں. معونِ سنہ کو نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ نصاب سال میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس نصاب پورا ہوا یا نہیں ہوا. اگر نصاب پورا نہیں ہوا، ایک بھیڑ آپ کھا گئے ذبح کر کے، یہ نا معونے میں شامل ہو گیا نا، آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوا، آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوا. ادھر جو بچت ہے اس طرح نہیں ہے، وہ جتنا ہے اس پر واجب ہے، جتنا بچا ہوا ہے اس پہ نہیں ہے. لیکن وہ بچت کہاں سے، ادھر بچت کدھر سے آتی ہے؟ ادھر نصاب پہ پہنچنے سے بچت آتی ہے. وہ بچت کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر یہ اس نصاب تک پہنچ گیا ہے اس سے آپ کم کریں. اس نصاب کو آپ ہر سال میں دیکھتے ہیں یا سنوات میں دیکھتے ہیں؟ آغا صاحب یہ جو خمس کے وجوب پر جو دلیل ہے آپ نے بتا دیا 2 ایئرز پہلے بھی میں جب آپ درس دے رہے تھے وہ
लाइब्रेरी में उधर भी क्वेश्चंस वगैरह कर ली हो गई थी, लेकिन मैंने काफी सर्च भी कर ली। आपने बताया कि जो होम्स होता है उसमें बचत शर्त है। क्या ये बचत का शर्त होना ये होम्स के वजूब पर दलील है? अगर ऐसा है तो फिर जो साल की शर्त लगाई जाती है वो क्यों है? जबकि ये अगर इन दोनों दलाइल को मान ले तो फिर एक ही चीज के वजूब पर दो दलीलों का आना लाजिम आता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए साहब? अच्छा, ये बहुत दिलचस्प हो गया है। ठीक है ना? एक तो ये है कि अगर 2 दलीलें आ गई तो वो बात ज़्यादा साबित हो गई। इसमें कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई। ये इज्तिमाई ये मिसलैन है और इज्तिमाई मिसलैन हो महाल गया है तो नहीं हुआ। ठीक है ना? तारुफ हो गया साहब। नहीं, आप कह रहे हैं एक चीज़ पे 2 दलील मुतजाद आ गई, 2 दलील आ गई तो नूर अला नूर हो गया। ठीक मतलब है? मुतजाद कहते हैं आगा हैदर शायद। आगा हैदर कह रहे हैं आगा साहब कि तारुफ ये हो गया दो साहब। तारुज हो रहे हैं दलील। अच्छा तारुज़ कह रहे हैं। चलें, मान अगर तारुज हो गया तो तसाखुत हो जाएगा फिर। तसाकुत कर कैसे हो दिया, रहे हैं मसला नहीं ये है। नहीं मालूम। ठीक है ना? मसला नहीं है। आपने एक और बात कही, आपने कहा बचत जो है वो वजूब खुम्स पर दलील है। ये किसने कहा है कि बचत वजूब खुम्स पे दलील है? आपने कहा यार साहब। नहीं, हमने कब कहा है? हमने जब भी ऐसी कोई बात की है, ऐसी इस्तेबा किया, गलत जी कहा यार है। साहब, आपने 2 इयर्स पहले दर्स खारिज वही कह रहे लाइब्रेरी में दे रहे थे नफीस, वही मैं हम यही खुद कह रहे था हैं। हमने उस जब भी कहा है, आज कहा है, 2 साल पहले कहा है, जब भी कहा है, ये बात हमने सही नहीं की है, अगर हमने की है तो। ठीक है ना? बचत दलील कहाँ से हो गई बचत? ठीक है ना? सना दलील कहाँ से हो गया? जी वजूब खुम्स पर ना सना दलील है ना बचत दलील है। ठीक है ना? ये मोरिद है। ठीक है ना? जी खुम्स साहब। कब आता है? खुम्स किस चीज पे आता है? खुम्स बचत पे आता है। क्यों आता है? उसकी अपनी दलील है। उसके लिए हमें आयत चाहिए, रिवायत चाहिए, है ना? अदिल्ले वजूब खुम्स चाहिए। जी वो अदिल्ले वजूब खुम्स जो भी हैं, ठीक, वो कहते हैं कि आप को अगर बचत हो जाए, वो भी बचत किस में है? अभी हम ये अभी भी पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, पिछले 2 साल पहले की बात नहीं है कि वो अरबाह जी मकासिब अगर है तो फिर वहां मऊने सना इखराज होगा। ठीक, ये बचत जो निकलता है वो यहाँ से निकलता है कि जब वो कहते हैं कि अरबाह मकासिब में मऊने सना को निकाल कर, अभी हम मऊने सना निकालने की बातें कर रहे हैं ना, जी मऊने सना को निकाल कर बाकी पर खुम्स आएगा। इसका मतलब क्या है? बचत पर खुम्स आएगा। ठीक, मसला आप ये कह सकते हैं, आपके पास क्या दलील है कि खुम्स बचत पर है, खुम्स कुल आमदन पे नहीं है? वो भी खुम्स से अरबाह मकासिब है। अगर आपको वहां कोई कीमती पत्थर मिल गया जो आपको उधर मिलता है आपके गांव में, ठीक है, तो उस पे आपको निकालने पे जो खर्च है वो है, बाकी सारी बचत है आपकी। उसमें से आपने मऊने सना नहीं निकालना है, वो सारा आपने खुम्स देना है, वहां की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो अरबाह मकासिब है, यहाँ क्योंकि रिवायत आई हैं और उसको हमने पहले बहस कर दिया है, और वो रिवायत कहती हैं कि आपको मऊने सना निकाल कर आपको खुम्स देना है। तो मऊने सना निकाल के जो चीज रह जाती है उसे बचत कहते हैं। तो ये साल और बचत दोनों में तारुज है, ये तो हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, आपके हक में बहुत से लोग बोले कि ये 2 दलीलें आपस में तारुज कर गई और तसाकुत कर गई। कोई 2 दलीलें नहीं है, ये 2 चीजें हैं जो एक ही बात को साबित कर रही हैं। है ना? मऊने सना जो रिवायत कहती हैं वो यही कहती हैं कि जो बच जाए बचत पर खुम्स है। अगर यहाँ एक सवाल था कि ये जो जहेज है, जहेज का भी फिर यही होगा कि जैसे जैसे ले रहे हैं जो चीज वो सब इस्तेमाल तो नहीं हो रही, उसका साथ साथ खुम्स देना पड़ेगा। हाँ, यानी अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, अभी हमने इसको कंक्लूड नहीं किया, और वो आपको फतवा चाहिए हो तो हम आपको कल बता देंगे कि आगा सिस्तानी क्या कहते हैं, आगा खोई क्या कहते हैं। जो अभी अगर राजे का फतवा चाहिए, वैसी अगर आप ये जो मऊने ज़िवाज की हम बात कर रहे हैं, उस मऊने ज़िवाज में जहेज भी आ जाता है, लड़की की तरफ से भी आ जाता है, लड़के की तरफ से भी आ जाता है, दोनों आ बचत है जाते आज। हैं। ठीक है ना?
اور جہیز پہ خمس نہیں ہے اس کے بھی علماء نے الگ کر کے بھی اس پہ فتویٰ دیا ہوا ہے، وہ اس کو بھی الگ کریں گے. ابھی جب ہم انہیں زواج کر رہے ہیں اس میں جہیز بھی آ گیا اور جو لڑکے نے بیچارے نے تیاری کرنی ہے وہ بھی آ گیا. ہمیں لوگ دونوں پہ خوف ہو گئے. چلیے جی، آج پھر انشاءاللہ اتنا کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.